ایک ایسا مائکرو آرگنیزم جو دماغ کھا جاتا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے، کراچی میں ایک ہفتے کے دوران نگلیریا 2 افراد کی جانیں لے گیا ہے۔ Another deadly microorganism has been found, and this time it's a brain-eating amoeba. And a person in Florida has died after being infected with a rare brain-eating amoeba. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک ایسا مائکرو آرگنیزم جو دماغ کھا جاتا ہے، نہ تو یہ کوئی وائرس ہے اور نہ ہی بیکٹیریا، یہ اپنی سپیشیز کے اعتبار سے امیبا کہلایا جاتا ہے۔ نیگلیریا فولیری، جسے برین ایٹنگ امیبا بھی کہا جاتا ہے، جو بیماری یہ کاز کرتا ہے اسے کہتے ہیں پرائمری امیبک میننجو انسیفلائٹس۔ عام طور پر تو یہ اپنی خوراک بیکٹیریا سے حاصل کرتا ہے، لیکن انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ اپنی خوراک ہمارے دماغ سے حاصل کرتا ہے۔ پاکستان میں 2008 میں اس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ 2008 سے لے کے ابھی تک تقریباً 150 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ کیسز کے علاوہ تقریباً سارے ہی کیسز کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سال یعنی کہ 2023 میں ابھی تک 3 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 2 کیسز کراچی میں تھے اور لاہور میں ابھی تک کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ لاہور میں نیگلیریا سے 30 سالہ مریض سروسز اسپتال میں انتقال کر گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مریض کو 4 روز سے سر درد اور بخار سمیت مختلف علامات کہ لاہور میں نیگلیریا کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ لاہور میں نیگلیریا کا پہلا مریض سامنے آ گیا ہے۔ لاہور کے شہری کا سروسز اسپتال میں علاج جاری ہے۔ ریسنٹلی جو لاہور میں ایک کیس رپورٹ ہوا، یہ ایک 30 سالہ مصطفیٰ شفیق نامی لڑکا تھا، جو ایک ہٹا کٹا باڈی بلڈر تھا۔ نیگلیریا کا شکار ہونے کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس کی سروسز ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی۔ اب پریشان کن بات یہ ہے کہ 2008 سے لے کے ابھی تک یہ جو 150 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکا۔ ان سب 150 کیسز کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں، مگر پوری دنیا میں ابھی تک صرف 5 سروائیور امریکہ میں ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اوبویسلی امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم پاکستان سے بہت ایڈوانس ہے۔ عام طور پر نیگلیریا فولیری تازے پانی میں پایا جاتا ہے۔ اس کو ہیٹ اور گرمی بہت پسند ہے، یعنی کہ اکثر یہ اسی پانی میں پایا جاتا ہے جو کسی حد تک گرم اور وارم ہوتا ہے۔ یہ تالاب، ندی، دریاؤں اور گرم پانی والی جھیلوں میں پایا جاتا ہے، اور ایسے پانی میں بھی پایا جاتا ہے جس میں کلورین کی مقدار کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر تو یہ گرم پانی میں ہی پایا گیا ہے، لیکن امریکہ میں کچھ کیسز ٹھنڈے پانی سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں ناک کے ذریعے انٹر ہوتا ہے۔ جب نیگلیریا سے کنٹامینیٹڈ واٹر ناک کے ذریعے انہیل کیا جاتا ہے تو یہ ناک کے ٹیشو سے ہوتا ہوا ہمارے برین تک پہنچ جاتا ہے اور آسان الفاظ میں دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، مگر ان کیس نیگلیریا سے کنٹامینیٹڈ واٹر ہمارے پیٹ میں چلے جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تب نیگلیریا ہماری باڈی میں ڈیزیز کاز نہیں کر سکتا، یہ ہمارے اسٹمک کے ایسڈز کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک بھی نہیں پھیلتا۔ نیگلیریا کے شکار شخص میں تقریباً 1 سے 9 دنوں میں علامات شو ہونے لگ جاتی ہیں۔ علامات پیدا ہونے کے بعد تقریباً 1 سے 2 ہفتے لگتے ہیں نیگلیریا کے شکار شخص کی موت واقع ہونے میں۔ نیگلیریا کی علامات کچھ ایسی ہیں کہ سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے، گردن سخت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے، اور مزید علامات میں نوزیا، وومٹنگ اور سیزر یعنی کہ دورے پڑنا بھی شامل ہے۔ جب کبھی بھی کوئی ہاسپٹل میں ان علامات کے ساتھ آتا ہے تو ڈائگنوزس نیگلیریا کا نہیں بنایا جاتا، کیونکہ نیگلیریا ایک بہت ہی ریئر قسم کا مائکرو آرگنیزم ہے اور یہ بیماری بہت ہی ریئر پائی جاتی ہے، اور انہی قسم کی علامات ایک بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن میں بھی پائی جاتی ہیں۔ نیگلیریا کا ڈائگنوسس لیبارٹری رپورٹس پر کنفرم کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بیکٹیریل یا وائرل میننجائٹس ہے۔ اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ اویلیبل تو ہے، لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ ٹریٹمنٹ کے باوجود تقریباً 95% چانس ہے کہ بندے کی موت واقع ہو جائے گی، اور ٹریٹمنٹ کے بغیر تقریباً 98% چانس ہے کہ بندہ سروائیو نہیں کرے گا۔ نیگلیریا کے ہونے کے بعد صرف 2% چانسز ہوتے ہیں کہ انسان سروائیو کر جائے۔ میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ ابھی تک دنیا میں نیگلیریا کے جتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے صرف 5 سروائیو کیے ہیں، جو کہ امریکہ کے رہنے والے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی احتیاط کریں۔ نیگلیریا فریش واٹر میں پایا جاتا ہے، پینے کے پانی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو گرمی بہت پسند ہے، ہیٹ بہت پسند ہے، اور یہ ندی اور دریاؤں کے نچلی تہوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تیز دھوپ کے اور گرمی کے دنوں میں ندی، نہروں اور دریاؤں کا رخ نہ کیا جائے۔ ہمارے پاکستان میں تفریح کے طور پر لوگ ندی اور نہروں میں نہانے کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اکثر لوگ گرمی سے بچنے کے لیے نہانے جاتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اس کو دھوپ، گرمی، ہیٹ بہت پسند ہے۔ تو اگر آپ تیز دھوپ کے دنوں میں ندی نہروں میں نہانے جائیں گے تو دیر آر چانسز کہ آپ نیگلیریا کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے سوئمنگ پولز میں بھی نہ جائیں
جو اپنے سوئمنگ پولز میں کلورین ایڈ نہیں کرتے، کیونکہ جس پانی میں کلورین کی مقدار کم ہوتی ہے نیگلیریا فولیری اس میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مزید احتیاط میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ناک میں پانی نہ جانے دیں یا پھر کسی قسم کے نوز کیپس استعمال کریں، کیونکہ مسئلہ نیگلیریا کے ناک میں انٹر ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ خیر یہ ہے تو بہت ریئر قسم کا آرگنیزم، لیکن احتیاط بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے۔ خیال رکھیں آپ اپنا، اللہ حافظ۔